دوران سفر علی کوہن جو اب کمال امین بن چکا تھا، اس کی ملاقات ایک شامی شیخ کے ساتھ ہوئی۔ دونوں میں اچھی خاصی دوستی بن گئی، جس کا کوہن کو یہ فائدہ ہوا کہ دمشق کی بندرگاہ پہنچنے پر کسٹم والوں نے شیخ کا ساتھی ہونے کی وجہ سے اس کے سامان کی تلاشی نہیں لی۔ دمشق پہنچنے کے بعد کوہن نے ابو رومانہ ڈسٹرکٹ میں ایک 4 منزلہ خوبصورت عمارت میں ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا، جو شامی ملٹری ہیڈ کوارٹر کے عین سامنے واقع تھی۔ رہن سہن کا بندوبست کرنے کے بعد اس نے اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی شروع کیا۔ کاروبار یہاں سے بھی نہایت کامیابی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اینٹیک فرنیچر، جیولری اور آرٹ کے شاہکار یورپ برآمد کرنے لگا۔ دمشق کے سپلائر اسے بہت پسند کرنے لگے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ کسی کا بل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکتا تھا۔ اس کاروباری طبقے کے ساتھ اس کی اچھی خاصی گپ شپ بن گئی۔ وہ لوگ اس کے ہاں کافی پینے آتے۔ ان کو کیا پتہ تھا کہ ان کا فرنیچر کا خریدار اپنی خفیہ مائکرو فلمیں ان کرسیوں اور میزوں کے اندر خفیہ خانوں میں چھپا کر یورپ بھیج رہا ہے، اور انہیں اس کا بھی علم نہیں تھا کہ بظاہر امیر ترین ایکسپورٹر نظر آنے والا کمال امین آدھی رات کو اپنے گھر کی تنہائی میں ہر روز ایک اسرائیلی جاسوس کا روپ دھار لیتا ہے۔ وہ اپنے مکان کے دروازے اچھی طرح لاک اور کھڑکیوں پر پردے گرا کر اپنے ننھے منھے ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھتا، جو چھت پر لٹکے خوبصورت فانوس کے پیندے میں چھپا ہوتا۔ وہ سب سے پہلے اپنا کوئی نیا پیغام ایک کاغذ پر لکھتا، پھر اسے اپنے مخصوص کوڈ میں تبدیل کر کے ٹرانسمیٹر کے ذریعے تیزی کے ساتھ تل ابیب نشر کر دیتا تھا۔ اپنے مکان کی چھت پر، جہاں پہلے ہی ہمسایوں کے ٹی وی اینٹینا کی ایک کثیر تعداد لگی ہوئی تھی، اس نے اپنا بھی ایک ایریل لگایا ہوا تھا، جس کی ایک انتہائی باریک تار اس کے نشریاتی آلے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ وہ پیغام کبھی 2 بار براڈ کاسٹ کرتا تھا۔ اگر علی کوہن نے دن کے وقت کسی حساس مقام کی تصاویر نکالی ہوتی، تو رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں انہیں مائکرو فلم میں تبدیل کر دیتا اور کسی فرنیچر یا کرسی میں خفیہ خانہ کھود کر اس میں چھپا دیتا تھا۔ زیورخ میں اس کا ایک آدمی ان برآمدات سے اپنی کام کی چیز نکال کر خفیہ ذرائع سے تل ابیب بھیج دیتا تھا۔ تل ابیب میں بیٹھے موساد کی اعلیٰ قیادت کے لیے کوہن کی بھیجی ہوئی تصاویر اور پیغامات انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی تھی۔ اپنے قیام کے مختصر عرصے میں ہی اس نے شام کی مسلح افواج کے اعلیٰ ترین عہدیداروں کے ساتھ قریبی روابط پیدا کر لیے تھے۔ اس کے حلقہ ارباب میں لیفٹیننٹ معاذ ظہیر الدین چیف آف سٹاف کا بھتیجا تھا۔ یہ جارج سیف، جو ریڈیو دمشق میں چیف پروپیگنڈا براڈ کاسٹر تھا، اور کرنل سلیم حاتم، شام کی ایک پیراشوٹ ریجمنٹ کا یہ کمانڈر تھا۔ اس کے علاوہ سرکاری افسروں اور وزیروں کے ساتھ بھی وہ انتہائی فری ہو چکا تھا۔ اس کا فلیٹ ملٹری ہیڈ کوارٹر کے عین بالمقابل تھا۔ وہ روز اپنی کھڑکی سے اس کا نظارہ کرتا تھا۔ وہ اس ہیڈ کوارٹر میں شب کو جلنے والے بلبوں کی تعداد سے اندازہ لگا لیتا کہ شامی فوج کوئی آپریشن کرنے والی ہے۔ اکثر جب ہیڈ کوارٹر میں سٹاف کاروں اور جیپوں کی ٹریفک معمول سے زیادہ ہو جاتی تھی، تو یہ واضح علامت ہوتی کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی حملہ کرنے والے ہیں۔ اس کی رہائش گاہ ایسے علاقے میں تھی جہاں چاروں طرف غیر ملکی سفارت خانے اور UNO کے امن مشن کے دفاتر تھے، جس کی وجہ سے فضا ہر وقت ریڈیائی لہروں کی ٹریفک سے بھری رہتی تھی۔ کوہن کو اس سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ اس کے خفیہ ریڈیو پیغامات پکڑے جانے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ وہ 2 مہینے بعد اس نے تل ابیب کو ایک انتہائی رپورٹ بھیجی۔ اس میں اس نے لکھا کہ 3 راتوں سے شام سے صبح تک ملٹری ہیڈ کوارٹر میں لائٹیں جلتی رہتی ہیں۔ لگتا ہے کہ کوئی آپریشن ہونے والا ہے، اور شام کے ٹروپ گلیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ علی کوہن کی یہ اطلاع فوراً شام کی سرحد پر تعینات تمام کمانڈ پوسٹوں کو کر دی گئی۔ انہوں نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس اطلاع کی تصدیق بھی کر دی۔ شامی فوج کا بھاری توپ خانہ اور انفینٹری کے کالم دمشق سے روانہ ہو چکے تھے۔ اسی دوران اسرائیلی ایئر فورس نے اچانک حملہ کر کے ایک شامی ملٹری
بیس کو تباہ کر دیا۔ جب شام کی فوجوں نے دیکھا کہ دشمن تو پہلے سے ہی تیار تھا، لہذا وہ مجبوراً واپس چلی گئیں۔ ایک اسرائیلی روزنامے کے مطابق ایلی کوہن نے یہ ضرب المثل سچ ثابت کر دکھائی۔ اے گڈ ایجنٹ از ورتھ اے ڈویژن آف مین۔ اس نے اپنے قیام دمشق کے دوران تل ابیب کو سیاسی اور عسکری انٹیلیجنس کے بیش قیمت اعداد و شمار اور اطلاعات فراہم کیں۔ دمشق میں کسی متوقع سیاسی تبدیلی کے متعلق اس کی رپورٹ اس قدر صحیح اور بروقت ہوتی تھی کہ موساد اسے موصول کرتے ہی چند ہی گھنٹوں میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ڈیسک تک پہنچا دیتی تھی۔ بن گوریون ان اطلاعات کی بنیاد پر اہم پالیسی ساز فیصلے کرتا، یعنی جنگ یا امن کا انتخاب۔ دمشق میں مسلسل 6 مہینے کام کرنے کے بعد علی کوہن جولائی 1962 میں واپس اسرائیل چلا جاتا ہے۔ اسے بلا لیا جاتا ہے چونکہ موساد چاہتی تھی دشمن ملک میں کام کرنے سے اس کے اعصابی نظام پر جو بے پناہ دباؤ پڑا تھا اسے کم کیا جائے۔ اس نے چند دن اپنی فیملی کے ساتھ بڑے سکون سے گزارے۔ معمول کے مطابق اس مرتبہ بھی اس نے نادیہ کو اپنی اصل مصروفیات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بلکہ اسے دمشق کا ذکر تک نہیں کیا۔ موساد کی بریفنگ کے بعد چند دنوں بعد وہ دوبارہ جاسوس کے روپ میں اپنے سفر پر روانہ ہوا تو اس کے افسروں نے سختی سے تاکید کی کہ وہاں کسی غیر ضروری خطرات میں پڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اسے پورا اختیار دیا گیا کہ وہ تل ابیب سے کسی بھی مطالبے کو مسترد کر سکتا ہے اگر وہ سمجھے کہ اس قسم کی معلومات حاصل کرنے سے اسے کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لیکن ایلی کوہن نے ان کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں اصل کون ہوں۔ اس کے افسروں کو بس یہی فکر لاحق تھی کہ ان کے اس مایہ ناز جاسوس میں حد سے زیادہ خود اعتمادی تھی۔ وہ ایک بار پھر یورپ سے ہوتا ہوا دمشق پہنچا۔ وہ حسب معمول اپنے دوستوں کے لیے زبردست تحفے تحائف ساتھ لایا تھا۔ شراب و کباب کی محفلوں میں وہ اکثر اسرائیلی اور یہودیوں کے خلاف بولتا اور ہٹلر کی بے پناہ تعریفیں کرتا۔ اس کی اس جذباتی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ایک دن شیخ مجید اسے ایک جرمن پناہ گزین کے گھر لے گیا۔ فرانس ریڈ مارچر سابقہ نازی افسر تھا۔ اس نے ہٹلر کے دست راست ایڈولف ایشمن کے حکم پر بیلجیم اور یوگوسلاویہ کے لاکھوں یہودیوں کے قتل عام میں اہم رول ادا کیا تھا۔ جنگ کے خاتمے پر وہ فرار ہو کر شام پہنچا تھا۔ یہاں اب وہ شامی سیکرٹ سروس میں بطور ایڈوائزر ملازم تھا۔ ایلی کوہن نے یوں ہی یہودیوں کے اس قاتل سے ہاتھ ملایا تو اس کے دل میں اسے کسی طرح قتل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ اسے ایشمن کی طرح اغوا کرنا ممکن نہیں تھا۔ واپس آتے ہی رات کو اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی، آئی میٹ فارمر نازی ریڈ مارکر ناؤ ورکنگ ایز ایڈوائزر فار سیرین سیکرٹ سروس لیو شاہ بندر اسٹریٹ پرپوز ٹو لیکویڈیٹ ہم۔ اس اچانک دریافت سے موساد کی اعلیٰ قیادت میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ جنگ کے بعد اتحادی ملکوں نے اور خود اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں نے اس شخص کے کھوج میں دنیا کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن وہ ایلی کوہن کے ذریعے اسے قتل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ اپنی موجودہ حیثیت میں جس قدر اہم رول ادا کر رہا تھا وہی ان کے لیے کافی تھا، دوسری صورت میں وہ شامی سیکرٹ سروس کے ہتھے چڑھ سکتا تھا۔ اپنی دوسری تجویز میں کوہن نے کہا کہ براہ راست قتل کی بجائے وہ اس شخص کو پارسل بم بھیج سکتا ہے، مگر اس بار بھی تل ابیب میں اسے سختی سے منع کر دیا۔ بالآخر اسرائیلی سفارتکاروں نے جرمن حکام کو اطلاع کر دی کہ ان کا مفرور دمشق میں فلاں پتے پر رہ رہا ہے۔ یوں شام کی حکومت پر سفارتی دباؤ ڈال کر جرمنی نے اسے واپس حاصل کر لیا۔ اس پر بعد میں مقدمہ چلایا گیا۔ ایلی کوہن کا فلیٹ فوج اور سول محکموں کے بااثر افراد کے لیے عیاشی کا اڈا بن چکا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن یہاں شراب و کباب کی محفلیں جمتیں۔ کوہن ان کے لیے اعلیٰ ترین شیمپین اور حشیش کا بندوبست کرتا۔ وہ بظاہر نشے میں ان کی ایسی باتیں نوٹ کر لیتا جو ملک کی سیکرٹ پالیسی کے متعلق ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ اکثر فوجی افسر کبھی کبھار اپنی داشتاؤں کے ساتھ اس کے ہاں وارد ہوتے تھے۔ جارج سیف تو اپنی
اکثر سیکٹری ریتا لوڑھلی کی ساتھ شام منانے آتا تھا۔ اس کے بدلے میں اس نے کوہن کے لیے اپنے دفتر کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے۔ سیف کا کام اسرائیل کے خلاف ریڈیو پراپیگنڈا تھا۔ اس کی میز پر اکثر حساس دستاویزات بکھری ہوتی تھیں۔ وہ بڑے فخر سے کوہن کو سب کوئی دکھا دیتا تھا۔ جارج سیف کے آفس میں اس کا آنا جانا اس قدر زیادہ تھا کہ اب تو سیکیورٹی گارڈ بھی اس سے مانوس ہو گئے تھے۔ ایک دو مرتبہ وہ سیف کی غیر موجودگی میں اس کے دفتر میں جا گھسا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی اہم دستاویزات کی تصاویر اتاری۔ لیفٹیننٹ معاذ چیف آف سٹاف کا بھتیجا کوہن کے ساتھ بے حد کھلم کھلا گپ شپ لگاتا تھا۔ ایک دن کوہن نے اسے کہا، شام کے پاس اتنا جدید اسلحہ بھی نہیں ہے، پھر کیسے اس نے اسرائیل کے ساتھ اپنی سرحد پر مؤثر مورچہ بندی کی ہے اور اکثر اسرائیلی قصبات پر زبردست گولہ بازی کرتا ہے۔ آخر اپنے دوست کی تسلی کے لیے معاذ نے ایک دن اسے سرحدی چوکیاں دیکھنے کی دعوت دی۔ جولان کی پہاڑیاں شام اور اسرائیل کے درمیان بین الاقوامی سرحد کا کام کرتی تھیں۔ یہاں شام نے انتہائی جدید جنگی ساز و سامان جمع کر رکھا تھا۔ اس علاقے میں بغیر اجازت کوئی سول شخص قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ خلاف ورزی کرنے والے کو موقع پر ہی شوٹ کرنے کا حکم تھا۔ معاذ اسے اپنی جیپ میں یہاں لے آیا۔ بارڈر پولیس نے ان دونوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ انہوں نے ایلی کوہن کو فل پروٹوکول اس وجہ سے دیا کہ وہ جنرل امین الحافظ کا قریبی دوست بھی تھا۔ کمانڈنگ آفیسر نے اسے ہر وہ جگہ اور تنصیب دکھائی جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے گہرے بنکر بھی دیکھے۔ یہاں شام نے لانگ رینج توپیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک دوسرے مقام پر 122 mm کی روسی ساخت مارٹر گنیں دیکھیں جو 100 کے قریب تھیں۔ وہ دل میں تمام تنصیبات کی جگہوں اور سمت کو نوٹ کرتا رہا۔ اس نے واپس آ کر اپنے ریڈیائی پیغام میں گولان کے متعلق ایک تفصیلی رپورٹ تل ابیب کو روانہ کی۔ 1962 اور 1963 کے درمیان وہ لیفٹیننٹ معاذ کے ساتھ کئی بار اس جگہ آیا۔ شامی اس پر اس قدر اعتماد کرتے تھے کہ وہ واحد سول شخص تھا جسے انتہائی خفیہ آلات اور ہتھیاروں کی تصاویر اتارنے کی اجازت تھی۔ انہی تصویروں کی مدد سے اسرائیلی فوج کو شامی توپ خانے کی صحیح جگہوں اور سمت کا پتہ چلا۔ ایک دو مرتبہ تو ایک فوجی افسر نے اسے باقاعدہ نقشے اور خاکوں کی مدد سے اپنی پوری ڈیفنس سسٹم کے بارے میں انکشافات کیے۔ کینترا شامی فوج کا انتہائی اہم ملٹری بیس تھا۔ یہاں بھی اس نے کئی دفعہ راتیں گزاریں۔ یہاں اسے جدید ریڈار سٹیشن دکھائے گئے۔ وہاں روسی افسروں نے دمشق سے آئے ہوئے اس اہم شخص کے ساتھ فوٹوگرافی کی۔ تل ابیب میں اس کے افسروں کو اس کی تنہائی اور فیملی سے جدائی کا احساس تھا، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اسے چھٹی پر بلانے کا فیصلہ کیا۔ جون 1963 میں شام کے سیاسی حالات میں اچانک تبدیلی رونما ہوئی۔ باس پارٹی نے حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور جنرل امین الحافظ یعنی ایلی کوہن کے دیرینہ دوست کو ملک کا نیا صدر بنا دیا گیا۔ صدر نے اس خوشی میں اپنی رہائش گاہ مہاجرین پیلس میں ایک رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا تو کوہن کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ وہ جب ملک کے نئے وزیر اطلاعات کے ہمراہ صدارتی محل پہنچا تو صدر مملکت نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ وہ یوں ہی صدر سے بغل گیر ہوا تو فوٹوگرافروں نے ان کی لاتعداد تصویریں نکالیں۔ پھر صدر نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میری بیوی کو تمہارا بھیجا ہوا فر کوٹ پسند آیا۔ $1000 مالیت کا یہ کوٹ موساد کے ایک ایجنٹ نے پیرس میں خریدا تھا۔